آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کنسیلمنٹ آف انکم۔ وہ کون سی انکم ہے، وہ کون سی کیٹیگری ہے آپ کی انکم کی، آپ کی ایکسپینڈیچر کی، آپ کی ایسٹس کی، جس کو اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں یا ویلتھ ٹیکس کے جو آپ فائل کرتے ہیں اس میں اگر آپ مینشن نہیں کرتے تو وہ کنسیلمنٹ میں اس کو شامل کیا جائے گا، انکلوڈ کیا جائے گا۔ اب اس میں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کنسیلمنٹ میں آتی ہے اور کون سی نہیں آتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن 2 اور ویورز اس کی کلاز ہے 13AA اس کی کلاز ہے جو فائنانس ایکٹ 2021 میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بتا رہی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی انکم ہے، وہ کون سے ایکسپینڈیچرز ہیں جو اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کنسیلمنٹ آف انکم میں شامل ہو گئے۔ آپ کی اس کی جو فائنانس ایکٹ 2021 میں جو کلاس 13AA کو اس میں انسرٹ کیا گیا ہے، اس کی جو لینگویج ہے وہ میں آپ کو سامنے اس میں بتاتا ہوں۔ اس کی سب کلاز اے ہے 13A کی، کنسیلمنٹ آف انکم انکلوڈز اے دا سپریشن آف اینی آئٹم آف ریسیٹ liable to tax in whole or in part or failure to disclose income chargeable to tax۔ آپ کوئی بھی ایسی ریسیٹ ہے جو یہ کہ آپ نے اس کا کچھ ایک حصہ یا اس کو کمپلیٹلی آپ نے اس کو اگنور کیا ہے، آپ نے اس کو چھپایا ہے، آپ کی جو انکم اس سے جنریٹ ہوئی تھی آپ نے اس کو چھپایا ہے، تو وہ آپ کی اس میں کنسیلمنٹ میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ کوئی ایسی ڈیڈکشن ہے یا ایسا کوئی ایکسپینڈیچر ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ ہوا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس جو ریٹرنز وغیرہ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، یا مختلف جو ہمیں اپنے دوست احباب سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس میں فرضی خرچے لکھوا دیتے ہیں۔ چونکہ آپ جو ان بزنس کی ریٹرن جب آپ فائل کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ لیس کر کے جو نیٹ آپ کو انکم بچتی ہے آپ کو اس کے اوپر آپ کا جو ٹیکس ہے اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ تو ایک بڑی تعداد میں ہمارے علم میں یہ چیز آئی ہے یا ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے فرضی خرچے ڈال دیتے ہیں جبکہ ایکچولی وہ ہوئے نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، وہ انہوں نے اپنا ماہانہ جو گاڑی کا پیٹرول کا خرچ ہے وہ 15,000 20,000 روپے ڈالا ہوا ہے، لیکن گاڑی ان کے پاس ہے کوئی نہیں ہے، وہ آتے وین میں ہے یا کسی سے لفٹ لے کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا ہے کہ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن میں اپنے ایکسپینڈیچر کو بچانے کے لیے اپنی انکم کو تھوڑا سا اس کو کم شو کرنے کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر کو اس میں انہینس کیا ہے۔ اب جس طرح آج کل مہنگائی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی اتنا پیٹرول خرچ ہو جاتا ہوگا، لیکن ایکچولی ان کا خرچ نہیں ہو رہا۔ اب یہ اس قسم کا جو خرچہ ہے وہ اگر آپ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں تو وہ بھی کنسیلمنٹ میں آئے گا۔ اب یہ لیٹس سپوز اگر آپ 15 سے 20,000 روپے مہینے کا اگر پیٹرول کا خرچہ ڈال رہے ہیں تو یہ سالانہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی جو انکم ہے آپ نے ایک پیٹرول اس میں کنزمپشن میں ڈال کر آپ نے اپنی 2 سے 2.5 لاکھ کی جو انکم کو اس کو چھپایا اور اس پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا تھا وہ آپ نے بچایا۔ تو ویوز یہ بھی آپ کی اس میں کنسیلمنٹ میں آئے گی۔ آپ نے کوئی ایسی ڈیڈکشن کی ہے یا ایسا ایکسپینڈیچر کیا ہے جو ایکچولی ہوا نہیں تھا لیکن آپ نے انکم ٹیکس کے جو ریٹرن فائل کی اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی فرضی کو رسیدیں بنا لی ہوں، لیکن یہ کنسیلمنٹ کی ڈیفینیشن میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ویورز اس کی سب کلاس سی ہے کلاس 13AA کی، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اینی ایکٹ ریفرڈ ٹو ان سب سیکشن 1 آف سیکشن 111 انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس کا ہمیں بتاتا ہے ان ایکسپلینڈ انکم اور ایسٹس کے بارے میں۔ اب اس کا جو سیکشن 1 ہے اس میں جو کیٹیگری جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں اگر اس کے اوپر بھی آپ کرتے ہیں تو یہ بھی کنسیلمنٹ میں آئے گی۔ اب سیکشن 111 کی جو سب سیکشن 1 ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے اینی اماؤنٹ از کریڈیٹڈ ان اے پرسنس بکس آف اکاؤنٹ۔ بکس آف اکاؤنٹ میں آپ کی کوئی اماؤنٹ کریڈٹ ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے۔
اس میں فردر ہے a person has made any investment or is the owner of any money or valuable article. بالکل کلیئر ہے. نیکسٹ اس میں ہے a person has incurred any expenditure. ڈی میں any person has concealed income or furnished inaccurate particulars of income including. آپ نے کوئی مثلا ان ایکوریٹ ڈیٹا دیا ہے جو ایگزیکٹ ڈیٹا بن رہا تھا، آپ نے اس میں اس کو پرووائڈ نہیں کیا ہے اور آپ نے ان ایکوریٹ ڈیٹا اس میں دیا ہے. اس کے بعد ویورز ہے اس میں دا سپریشن آف اینی پروڈکشن سیلز اور اینی اماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس اور the suppression of any item of receipt liable to tax in whole or in part, and the person offers no explanation about the nature and source of the amount credited or the investment money, valuable article or funds from which the expenditure was made, suppression of any productions, sales, any amount chargeable to tax, and of any item of receipt liable to tax, or the explanation offered by the person is not in the commissioner's opinion satisfactory. مطلب آپ نے جو اس کی ایکسپلینیشن دی اپنے اخراجات کی یا جس میں ڈیڈکشن کی دی ہے، لیکن جو کمشنر انکم ٹیکس ہے وہ آپ کی اس جو آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے، اس سے ایگریٹ نہیں ہو رہے، اور آپ نے جو اس میں ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں وہ بھی ویریفائڈ نہیں ہو رہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اس میں ویورز نیکسٹ ہے دا اماؤنٹ کریڈیٹڈ ویلیو آف دا انویسٹمنٹ منی ویلیو آف دا آرٹیکل اور اماؤنٹ آف ایکسپینڈیچر شیل بی انکلوڈیڈ in the person's income chargeable to tax under the head income from other sources to the extent it is not adequately explained, and the suppressed amount of production, sales or any amount chargeable to tax or of any item of receipt liable to tax shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from business to the extent it is not adequately explained. آپ مثلا کوئی ایسا ایکسپینڈیچر ہے، ڈیڈکشن ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں اور کمشنر انکم ٹیکس جو ہیں وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، تو ایسی جو ایکسیس اماؤنٹ ہوگی اس کو آپ کی انکم فرام ادر سورسز یا بزنس میں اس کو انکلوڈ کر کے جو آپ کے اوپر ٹیکس ہے وہ اس کو چارج کیا جائے گا. Provided that where a taxpayer explains the nature and source of the amount credited or the investment made, money or valuable articles owned or funds from which the expenditure was made by way of agricultural income, such explanation shall be accepted to the extent of agricultural income worked back on the basis of agricultural income tax paid under the relevant provisional law. اب اس میں بہت سارے حضرات ہیں جو آپ کے علم میں ہوگا، یا میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے حضرات اپنی جو فالتو انکم ہے اس کو ایگریکلچرل انکم میں شو کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں سیکشن 111 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی انکم کے لیے یہ سبجیکٹ جو ہے کہ آپ نے اس کا جو پروویژنل ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے پے کیا ہو. اگر آپ نے اس کو پے نہیں کیا تو یہاں پہ پھر آپ اس کی ایگزمپشن نہیں لے سکیں گے. تو ویورز اس کا یہاں پہ 111A کے تحت جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اب سب کلاس 13AA کی کلاس ڈی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کلیمنگ آف اینی انکم اور ریسیٹ ایز ایگزمپٹ وچ از ادروائز ٹیکسیبل. آپ نے کوئی ایسی انکم ہے جس کو آپ نے ایگزمپٹ میں اس کو ڈال دیا ہے، لیکن ایکچولی وہ ایگزمپٹ نہیں تھی، وہ چارجیبل ٹو ٹیکس تھی، لیکن آپ نے اس کی کیا کہتے ہیں ایگزمپشن اس میں اس کو کلیم کر لی ہے صرف اپنی ٹیکس بچانے کے لیے. تو وہ جو آپ نے اس میں ایگزمپشن لی ہے وہ بھی آپ کی اس میں کنسیلمنٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ویورز جو لا میکر ہیں اس سب کے بارے میں، چونکہ بہت سارے حضرات اس میں یہ سوچ میں تھے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کچھ آپ کام کرتے ہیں آپ لا علمی میں کر دیتے ہیں لیکن آپ کی نیت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارا فنڈامنٹل جو بیس ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ کوئی بھی جو کام کریں اس میں آپ کی انٹینشن دیکھی جائے گی کہ اس میں آپ کی انٹینشن کیا تھی. اگر تو آپ نے ریٹرن فائل کی ہے آپ کی اگنورنس کی وجہ سے تھی، آپ کو معلومات نہیں تھی، آپ فرسٹ ٹائم خود سے ریٹرن فائل کر رہے تھے اور آپ کو لا کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو لا اس میں جو سب کلاس سیکشن 2 انکم ٹیکس آرڈیننس کی کلاس 13AA میں جو ایکسپلینیشن اس میں انسرٹ کی گئی ہے
اس میں ویری کلیئرلی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ایکسپلینیشن میں ہے فار ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از کلیریفائڈ دیٹ نن آف دا افور مینشنڈ ایکٹس would constitute concealment of income unless it is proved that taxpayer has knowingly and willfully committed these acts. آپ کی جس طرح ایک کرمنل پروسیجر کوڈ میں اس میں مینس ایریا دیکھتے ہیں کہ جس نے جرم کیا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، اسی طرح یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ نے ریٹرن انکم ٹیکس کی ریٹرن جو آپ نے فائل کی ہے، جو آپ نے اماؤنٹس انٹر کی ہیں، جو آپ نے ڈیڈکشن کلیم کی ہے، جو آپ نے ایکسپینڈیچر شو کیا ہے، یا جو آپ نے اس میں ایگزمپشن آپ نے کلیم کی ہے، کیا یہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے یا یہ آپ سے غلطی سے ہوا ہے؟ اگر تو آپ نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، آپ لاء کے بارے میں جانتے تھے، آپ پریکٹسنگ اس طرح ریٹرن آپ فائل کرتے رہتے تھے، تو آپ کا یہ اس میں کنسیلمنٹ میں آپ فال کر جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں جانتے تھے اور آپ سے مسٹیکنلی ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں جب آپ اس کے سامنے ایڈمٹ کر لیں گے تو کمشنر انکم ٹیکس کو یہ پاور ہے کہ وہ جو آپ کی یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو انکم فرام ادر سورسز یا انکم فرام بزنس میں ایڈ کر کے جو بھی آپ نے ریٹرن فائل کی ہوگی، اس پہ جو آپ کی ٹیکس آپ نے کم جو فائل جو آپ نے ڈپازٹ کیا ہوگا، تو یا اپنی انکم جو کم شو کی ہوگی اس کو ری اسیس کر کے آپ سے دوبارہ سے جو آپ کی یہ ریٹرن فائل کر کے آپ سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ سے لیا جائے گا، جس کو آپ جب فائل کریں گے تو اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ڈیمانڈڈ انکم ٹیکس. تو یہ تھی کنسیلمنٹ آف انکم ٹیکس کے بارے میں جو انکم ٹیکس جو فائنانس ایکٹ 2021 میں اس کی انسرشن اس دفعہ کی گئی ہے. سابقہ سالوں میں یہ شامل نہیں تھا، اس دفعہ اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہماری آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کسی قسم کی سوال ہو، اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، آپ ہمارے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل آپ کو اس کا رپلائی کر سکیں. آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں. ایک کثیر تعداد میں لوگ ہمیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں